الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 95 سے لے کر آیت نمبر 100 تک سورہ ہود ہے اور پارہ 12 ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور صریح غلبہ کے ساتھ۔ متعدد انبیاء اور ان کی نافرمان قوموں کے عبرت آموز حالات سنانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ذکر سے اس بات کا اختتام ہو رہا ہے۔ آیات سے مراد تورات کی آیتیں نہیں، کیونکہ تورات کا نزول تو غرق فرعون کے بعد ہوا، بلکہ آپ کے وہ 9 معجزات مراد ہیں جن کا ذکر سورہ الاسراء میں بالتفصیل انشاءاللہ آئے گا۔ اور سلطان مبین سے مراد تو وہ یا تو وہ قوی دلائل و براہین ہیں جو فرعون سے مناظرہ کے وقت آپ نے پیش کیے اور اسے خاموش ہونا پڑا، یا اس سے مراد عصا ہے جس نے سائران فرعون کی ساری شعبدہ بازی کا طلسم چشم زدن میں توڑ کر رکھ دیا اور حق کو اتنا عیاں کر دیا کہ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے۔ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم بالکل غلط تھا۔ فرعون کا حکم کیا تھا؟ بالکل غلط تھا۔ رشید غویٌ کی ضد ہے۔ رشید کا لفظ ہر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو قابل تحسین ہو، یعنی قابل داد ہو، پسندیدہ ہو، اور غوایت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو قابل مذمت اور ناپسندیدہ ہو۔ یعنی فرعون کی ساری باتیں رشد و ہدایت سے بیگانہ تھیں۔ اس کے دعوی خدائی سے لے کر بنی اسرائیل کو غلام بنانے تک کوئی بھی چیز تو ایسی نہ تھی جسے بنظر استحسان دیکھا جا سکتا ہو یا عقل و دانش کے معیار پر پوری اترتی ہو۔ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا روز قیامت، فاوردہم النار، اور لاڈ لے گا انہیں آتش جہنم میں، یعنی انہیں آتش جہنم کی آگ کی طرف وہ انہیں دھکیل کے لے جا رہا ہوگا اور ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا۔ جس طرح دنیا میں وہ آنکھیں بند کیے فرعون کے پیچھے چلتے رہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس روز بھی ان کا حشر اپنے اس لیڈر کے ساتھ ہوگا جس کی غلط قیادت نے انہیں دنیا میں برباد کیا۔ آج بھی جو منزل اس کی ہوگی وہی ٹھکانہ ان کا ہوگا۔ یہ بتا دیا کہ آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنے والے یہ فرض نہ کر لیں کہ اگر ان کے لیڈر اپنی غوایت و گمراہی کی وجہ سے گرفتار عذاب ہوئے تو انہیں اس لیے معاف کر دیا جائے گا کہ ان بیچاروں نے تو خود تو برائی کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، یہ تو غلط قیادت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اس لیے سارا مواخذہ ان کے لیڈروں سے ہی ہونا چاہیے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ گمراہ لیڈر کو بھی سزا ملے گی اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو بھی عذاب ملے گا۔ وبئس الورد المورود، اور بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے جہاں انہیں داخل کیا جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور ان پر بھیجی جاتی رہے گی اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، بہت برا عطیہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے۔ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، آپ سے ان میں سے کچھ ہیں اور کچھ کٹ گئی ہیں، کچھ ہیں اور کچھ کیا ہو گئی ہیں؟ کٹ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔